قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تساعدني قد بلغت من لدني عذرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورة الكهف والبقية 15واں پارہ مکمل ہوا اور اب 16واں پارہ شروع ہوتا ہے. 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب ایک سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو ایک نوجوان کو اس نے قتل کر دیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اٹھایا یہ تو بہت ہی برا کام کیا آپ نے ناجائز ہی بندے کو قتل کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آئندہ اگر میں نے سوال کیا تو پھر مجھے آپ ساتھ نہ لے جانا. پھر سفر میں چل پڑے. آگے ایک بستی میں پہنچے. بھوک لگی ہوئی تھی تھکے ہوئے تھے. ان سے مہمانی کے طور پر کھانا طلب کیا. انہوں نے بستی والوں نے انکار کر دیا. آگے چلے تو ایک دیوار پرانی تھی گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اس کو کشتی دیتے ہیں تاکہ گرے نہیں. کشتی دے دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اٹھایا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا آپ اپنی دیواریں بنا دی. مزدوری لے لیتے تو کھانا تو بن جاتا. اور میں بس بازا پھر آپ کو میری نہیں بتائی میرے اور تیرے درمیان میں جدائی ہم اکٹھے نہیں کر سکتے. اب سن لیں جو 3 واقعات آپ نے دیکھے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ کشتی والے غریب لوگ تھے. بادشاہ بیگار میں کشتیاں پکڑ رہا تھا. جو عیب دار ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ غریب آدمی تھے. اس واسطے میں نے پھٹا نکال کے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ پھٹا بھی ان کے پاس موجود ہوگا کشتی بھی موجود ہوگی. بادشاہ کا خطرہ جب ٹل جائے گا تو یہ پٹی لگا کر اپنا کام شروع کر دیں گے. میں تو فائدہ ہی ہے نقصان تھوڑا. وہ جو لڑکا میں نے مار دیا تھا اگر یہ بڑا ہوتا نہیں لاٹنا تھا خود بھی کفر میں اور اپنے والدین کو بھی کفر پر مجبور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو اس عمر سے پہلے ہی ختم کر کے جنت میں بھیج دیا جائے اور اس والدین کو ان والدین پہ اور بچہ دیا جائے جو ان کے فرمانبردار ہو. کیا نقصان ہو سکتا. وہ جو دیوار ٹھیک کی ہے وہ یتیم بچوں کی تھی. ان کے والد نے اس دیوار کے پیچھے ان کا سونا وال وہ دفن کیا ہوا تھا. تو اگر یہ دیوار گر جاتی وہ سونا ظاہر ہو جاتا. لوگ اٹھا لیتے یتیموں کا نقصان ہو جاتا. تو میں نے اس کو کشتی دے دی تاکہ ان کے بڑے ہونے تک یہ کھائے کرے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے خود ہی نکال دیں گے. اور یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے یا اللہ کے حکم سے کیے. اور یہ سارے گناہ نازل کرنے قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. تیسرا سوال مشرکین کی طرف سے اور یہود کی طرف سے یہ تھا
کہ ذوالقرنین ایک نوجوان وہ حکومت کرتا رہا پوری دنیا پر، اس کے کیا حالات ہیں اور کون تھا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 صفوں کا ذکر کیا کہ اس کو ہم نے ہی ایک قوت دی تھی، حکومت دی تھی، اسباب دیے تو ایک اسباب کی طرح وہ مغرب کی طرف چلا اور فتح کرتا گیا یہاں تک کہ آگے دریا آ گیا، کیچڑ آ گئی، سمندر آ گیا، آگے جا نہ سکا، وہاں سے واپس آ گیا۔ اور دوسرا سفر اس نے مشرق کی طرف کیا اور وہاں بھی اس کی تفصیل زیادہ نہیں بتائی کہ وہ لوگ جو ہیں ایسی زندگی گزار رہے تھے جانوروں کی طرح، ان کی اور آسمان اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، مطلب غاروں میں اور اس طرح رہتے تھے، اور ان کے کپڑے بھی تھے یہ بغیر کپڑوں کے ہی رہتے تھے، جانوروں کے ساتھ۔ اور پھر تیسرا سفر انہوں نے کیا شمال کی طرف، وہاں کے لوگوں سے بات چیت تو ہوئی لیکن بولی نہیں سمجھتے تھے، تو ترجمان یا اشاروں کے ذریعے ان کی بات یہ سمجھی کہ ادھر یاجوج باجوج رہتے ہیں اس طرح کے اس پہاڑ کی پرلی طرف، یہ درمیان میں ایک طرح ہے، وہ یہاں آ جاتے ہیں، ہمارے مال لے جاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہم آپ کو چندہ دے دیتے ہیں اور آپ یہ درہ بند کر کے ان لوگوں کو روک دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، تم افرادی قوت جمع کرو، مال پیسہ میرے پاس بہت ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے اس درے کو پکا ایسا بند کر دیا، اوپر پہ لوہے کی چادر چڑھا کے اس کے اوپر پہ تار کوڑ ڈال کے تانبا کی ڈال کے پکا مضبوط کر دیا اور فرمایا آپ بھی نہ اس کو سراغ کر سکیں گے اور نہ ہی اوپر سے آ سکیں گے۔ یہ 3 واقعے ان کے سنانے کے بعد فرمایا کہ یہ مختار کل نہیں تھے، یہ مغرب کے سفر پہ جب گئے تو آگے جب وہ دریا آ گیا تو آگے جا نہ سکے، عاجز آ گئے، اور جب وہ مشرق کا سفر کیا تو اس کی کوئی تفصیل زیادہ نہیں بتائی مہاراج۔ جب ادھر شمال کی طرف گئے تو لوگوں کی بولی بھی نہیں سمجھتے سکتے تھے، اور ان سے کہا تم میری مدد کرو، میں تمہیں درہ جو ہے پاٹ دوں گا، اس کو مکمل کر دوں گا۔ تو وہ تو خود محتاج تھے، خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کچھ لوگ کہتے تھے اتنے اس کے اختیارات پہ، اس واسطے اگر اس سے مانگا جائے تو جائز ہے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ تخویف ہے، کافر نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو میرے سوا اپنے دوست بناتے ہیں وہ ان کو کوئی کام دیں گے، نہیں، ہم نے تو ان کے لیے، ان کافروں کے لیے مہمانی جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور یہ اپنے اعمال ضائع کرتے جا رہے ہیں، ان سے بڑا ضائع کرنے والا کوئی نہیں، ان کی کوشش ضائع ہو رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو جنت الفردوس مہمانی ملے گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہاں سے نکلنا چاہیں گے بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی کلمات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائے، اور سورہ لقمان میں آتا ہے 7 سمندر اور بھی مل جائے سیاہی کے، اور لکھا جائے اس سمندر کی سیاہی سے تو سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ والا یہ سیاہی ہے، سیاہی سے ایک دوا تو پتہ نہیں کتنی کاپیاں لکھی جا سکتی ہیں، تو کلمے لکھنے والے جن انسان فرشتے سب مل جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلام ختم نہیں ہو سکتی۔ آخر میں فرمایا توحید تمہارے ذہن میں پکی رہے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ صحیح رہے۔ آپ اعلان کر دیجیے گا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم جیسا انسان ہی ہوں، کھاتا پیتا ہوں، میری اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور سور پکار کے اور نظر و نیاز کے لائق ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، متعدد خدا نہیں ہو سکتے۔ 2 باتیں،
تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتا ہے، اپنی آخرت اچھی چاہتا ہے، تو اس کو نیک عمل کر لینے چاہیے، اور لیکن نیک عمل کے اندر کچھ شرکیہ بات نہ ڈال دے، ورنہ وہ نیک عمل اس کے برباد ہو جائیں گے۔ سورہ مریم آگے ہے، اور یہ بھی اس میں بھی شبہات کی جواب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہونے کے باوجود بچہ پیدا کر لیا، اور اس طرح حضرت مریم بغیر خاوند کے بچہ پیدا کر لیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کے بڑے فضائل و کمالات ہیں۔ جب یہ اچھے کام ایسے ایسے کر لیتے ہیں اپنے لیے، تو ہم بھی اگر ان کو ان کی نظر اور نیازیں دیں اور ان کو پکاریں تو ہمارے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہ خود محتاج تھے، آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے چپ کے دعا مانگ رہے، کوئی سن ہی نہ لے، کیونکہ جب بوڑھا ضعیف آدمی جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا تو لوگ مذاق کرتے ہیں، بوڑھا اس کو اولاد کا شوق ہو گیا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اپنے رب کو چپ کے بلا رہے، مراد آپ کی یہی ہے، ایسا دعا مانگی ہے، اور اپنی کمزوریاں ظاہر کر رہے تھے کہ میری ہڈیاں پرانی ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ کی دعا میں جو ہے مجھے نصیب نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ میری دعا قبول فرمائیں گے۔ میرے اس مشن کو چلانے والا مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے آپ کو کوئی بیٹا دے دیں جو میرے اس مشن نبوت کو چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، یحییٰ علیہ السلام بیٹے کی خوشخبری دے دی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا نئی شادی کرنا پڑے گی، اسی سے فرمایا اسی سے شادی ہو جائے گی، اسی سے بچے بھی ہو جائیں گے، نئی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی کچھ فضائل بیان فرمایا، کیسے صفات کے مالک تھے۔ فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی بچپن میں، وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑے مہربان تھے اور بڑے پاکیزہ شخص تھے، پرہیزگار تھے، اور جناب جبار اور سخت قسم کے نافرمان نہیں تھے۔ جب پیدا ہوئے تو ہماری طرف سے سلام کیجیے، جب زندگی گزارنے گئے تو اس میں بھی سلام کیجیے، جب موت آئے گی ان پر تو بھی سلام کیجیے، جب دوبارہ اٹھیں گے تو بھی سلام کی کے ساتھ اٹھیں۔ مریم کو ذرا اس کا واقعہ بھی آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، یہاں زیادہ تفصیل سے آیا ہے۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں بچہ ہوا تو میں اس کو جو ہے مسجد کی خدمت میں وقف کروں گی۔ بچی پیدا ہو گئی، حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے، پالتے رہے، اور جناب جوان ہو گئی۔ پھر غسل کے لیے جب گئی تو فرشتہ آ گیا اور اس سے مکالمہ ہوا کہ تمہارا کیا کام ہے، اگر سے بندے تو نیک نظر آتے ہو، لیکن عورتوں کی خدمت خانے میں تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو بہرحال انہوں نے اپنا مقصد بتا دیا کہ اللہ کا حکم لایا ہوں اور آپ کو بچہ ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی نے اس کام کے لیے رکھا، نکاح سے نہ بغیر نکاح کے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بالکل تو ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے خامن کے، اللہ تعالیٰ بغیر خامن کی بچہ دے سکتے ہیں، چاہے حاملہ ہو گئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور جب واپس آئی، اچھا جب ولادت کے ٹائم میں تو بڑی پریشان تھی، لوگوں کو کیا جواب دوں گے، کنواری لڑکی بچہ پیدا کر دیا، الگ جنگل میں چلی گئی، ایک کھجور کے سوٹے کھجور کے تنے کے ساتھ جو ہے سہارا لگا کے بیٹھی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، درد ذہن شروع ہے، اور کہہ رہی تھی کنت نسیا مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، میں اس سے پہلے مر جاتی اور پوری بسری ہو جاتی، لیکن آج یہ دن مجھ پر آ گیا
لوگ خوش ہوتے ہیں بچہ پیدا ہو تو یہ پریشانی تھی کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گے. فرشتے نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اسی تانے کو ذرا ہلا دو اور اس آپ کے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ نکلے گا, اس سے پانی لے لو اور جناب اس کھجور جو خشک ہے اس کے اوپر ہم کھجور لگا دیں گے, تازی تازی وہ گرے گی اور وہ کھا لینا, پانی پی لینا اور بچہ پیدا ہو جائے گا, اس کو دیکھ کر ٹھنڈا کرنا اپنی آنکھوں کو, سب غلط ہو جائیں گے درد تکلیفیں. اور جب قوم کے پاس آئے گی وہ اعتراض کریں گے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. چنانچہ آئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولتے ہیں عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنایا, برکتوں والا بنایا, مجھے صاحب کتاب بنایا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میرا اور تمہارا رب سے اللہ, اسی کی عبادت کرو. اس قسم کی لمبی تقریر ہونے کی لوگ حیران رہ گئے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے میرے محبوب ان لوگوں کو افسوس کے دن سے ڈرائیں جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ایمان نہیں لاتے تو یہ پریشان ہوں گے. ہم ہی وارث ہے اس کی زمین کی جس پر وہ بس رہے ہیں, اور جو زمین کے اوپر ہے سب نے ہماری طرف آنا ہے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ بھی خدا نہیں ہو سکتے, اور حضرت مریم بچہ جل رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں, وہ بھی خدا نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو واقعی شان والے تو تھے, لیکن وہ اپنے باپ کو ہی ایماندار نہیں بنا سکے, چکر لگاتے رہے, تو پھر دوسروں کے کام کیسے کر رہے ہیں. باپ کو تقریریں دی, بار بار سمجھایا, اس کو کیوں بلاتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کام آتے ہیں. اب شیطان کی اتباع کیوں کرتے ہیں, میری اتباع کریں, میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے, ڈر ہوتا ہے اس سے کہ کہیں اگر ایمان نہ لائے تو رحمان کی طرف سے آپ کو سزا ہوگی, آپ آگ میں چلے جائیں گے. اس قسم کی بڑے پیارے انداز میں یا ابت ابو جی کہہ کے, لیکن وہ سخت مشرک تھا. اس نے کہا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم, اے ابراہیم میرے معبود سے تو بے رغبت ہو گیا, اعراض کر رہا ہے, باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا, فی الفور آپ میرے گھر سے نکل جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مزاحمت نہیں کی کہ آخر میرا بھی تو گھر ہے, فرمایا نہیں میں نکل جاتا ہوں, لیکن آپ کے خلاف کوئی محال نہیں کھولوں گا, میں آپ کے لیے استغفار ہی کرتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ مجھ سے معافی مانگتا رہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے, سب کچھ چھوڑا میری خاطر, تو پھر میں نے ان کو آزر کی جگہ دو بیٹے دے دیے, ابراہیم اسماعیل اور اسحاق, اور جناب ان کو نبی بنایا, اور اسحاق کا بیٹا یعقوب, اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا, یہ سب اللہ کے نبی تھے اور ان کی شان عزت آج بھی موجود ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ادریس علیہ السلام کا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بھی مختصر انداز میں بیان کیے کہ یہ سارے اللہ کے نبی تھے, لیکن آپس میں رشتہ دار تھے, ایک دوسرے کی اولاد ہے, جو اولاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. سوال ہوتا ہے جب یہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی بات بیان کرتے رہے تو پھر کفر شرک کیسے پھیلتا ہے. فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے, اچھوں سے برے پیدا ہو جاتے ہیں, جیسا کہ بروں میں اچھے بھی نکل آتے ہیں. تو اس واسطے بعد میں کچھ لوگ برے پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, شہوات کے پیچھے لگے. ان میں سے بھی پھر بھی ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں, جو توبہ کر دیں نیک عمل کرے تو ہم ان کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیں گے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں, اتنے دن پریشانی اٹھانی پڑی. تو فرمایا ہم اپنی مرضی سے تھوڑے آتے ہیں, ہم تو اللہ کی مرضی سے آتے ہیں, وہ بھیج دے تو آ جاتے ہیں, نہ روک دے تو ہم نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا, تو اس واسطے میں نہیں آیا.
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ تَخْوِيفُ شَكْوَى انسان سے وہ کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا دوبارہ نکالا جاؤں گا زندہ ہو کر، یہ بات بڑی مشکل ہے۔ اور میں مشکل کون سے، اس کو اپنی پیدائش یاد نہیں آتی، یہ کس سے نطفے یا مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے بعد یہ اتنا سمیع بصیر انسان بن گیا ہے، تو پھر مردہ کو زندہ کرنا پھر اس سے بھی کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے مشکل کوئی نہیں۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْرِجَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، ہم ان کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے، اور جو نہیں مانتے ان کو جہنم کے پاس جمع کر کے اونچے پاؤں منہ جو پڑے ہوں گے اور ان کو فرشتے کھینچ کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ ان پر ہماری بڑی آتی تھی کافروں پر، تو وہ ایمان والوں کے ساتھ میں وہ کہتے ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، ایک تمہاری جماعت ہے، ایک ہماری جماعت ہے، بتائیں ان میں سے عزت والا اور بڑی خوبصورت مجلس والا کون ہے؟ تو سارے کفار کے پاس مال دولت تھا، ان کی وجہ سے چمکتی تھی، فرمایا کوئی بات نہیں، وہ لوگ بھی چمکتے تھے اسی طرح جس طرح تم چمکتے رہو، جن کو ہم نے پہلے تم سے ہلاک کیا ہے، تمہاری باری بھی آ جائے گی، ذرا تاخیر، ذرا ٹھنڈی کا ذرا آرام کرو۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، آپ اس شخص کو دیکھا جو کافر ہیں اور کہتا ہے مجھے مال اولاد مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ شاہ نزول کے مطابق ایک کافر تھا جس سے مسلمان صحابی لینا تھا، قرض لینا تھا، اس نے کام کروایا تو پیسے لینے تھے، اسے کہا یار میرے پیسے تو دے دے، وہ کہنے لگا تو کلمہ چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، پھر دے دوں گا۔ میں کہ تم مار کے دوبارہ بھی پیدا ہو جائے تو میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ اچھا نہیں چھوڑ سکتا تو مر کے دوبارہ ہی اٹھنا ہے، تو پھر وہاں میرے پاس پیسے ہوں گے، میں وہیں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان کی، اب تعالیٰ الغیبہ، کیا اس نے غیب کو جان کے دیکھ لیا یا اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ اٹھے گا تو پھر اس کے بعد مال دولت ہوگا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ چھوڑ جائے گا اس کا وارث ہم ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے، عزت حاصل کرنے کے لیے عزت وہی خاک مل جائے گی جب ان کے مقابلے میں ضد بن کے، مخالف بن کے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ شیطان ان کو ابھارتا ہے اور جو ہے خوب ابھارتا ہے کافروں کو۔ آپ جلدی نہ کریں سزا دینے میں، جواب ہی مت کریں، اس واسطے کہ جب ہم نے ان کو پکڑنا ہوگا پکڑ دیں گے۔ متقین وفد کی صورت میں جنت میں رحمان کے پاس جائیں گے، اور مجرموں کو جو ہے دھکیل کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کوئی سفارش نہیں ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے تسلیم کر دیے تھے۔ ایسی بات ہے یہ جس سے تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان بھی پھٹنا، زمین بھی پھٹنے اور پہاڑ گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اس بات کو سن کر کہ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی اولاد بنائے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ کی مملوک اور عبد و غلام ہے، بیٹا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں محبت رکھ دیتا ہے۔ انسان بھی محبت کرتے ہیں، جانور بھی تک محبت کرتے ہیں، فرشتے اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو ہم نے تمہاری زبان عربی میں آسان اتارا ہے تاکہ آپ متقین کو خوشخبری دیں اور نافرمانوں کو ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ، کتنی بستیاں ہم نے آپ ان سے پہلے ہلاک کر دیے، ان میں سے کسی کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی آواز، ہلکی سی آواز سن سکتے ہیں، وہ ختم ہو گئے دنیا سے۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہَ کے جب لوگوں کے شبہات کا جواب دے دیا گیا، توحید کو دلائل کے ساتھ سمجھا دیا گیا، تو اب اس کو جرأت مندی کے ساتھ آگے لوگوں تک بیان کیا کریں۔ اور 5 آیتیں یہاں توحید کی اور 5 تشجیع یعنی بہادری کے ساتھ ایک کام کو کرنا ہے۔
اس کے اندر آئے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو فرمایا ہم نے قرآن کو اس واسطے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے اور قرآن کی تلاوتیں کرتے اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اتنے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے، اور اس سے اندر کی تکلیف وہ الگ ہوتی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا ہم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں قرآن نازل کیا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ یہ جس نے قرآن بھیجا ہے وہ زمین آسمان کا مالک ہے، اور زمین کے نیچے تحت الثری تک اسی کی چیز ہے، وہ ہر بات کو سنتا ہے، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح جرأت مندی کے ساتھ بیان کیا ہے آپ بھی کرتے رہے، لیکن آپ زیادہ مشقت میں نہ پڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کو دور پر جو ہے آپ کو نبوت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنتے کان لگا کے آپ کو وحی کرتے ہیں اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری بات کرنی ہے، نماز میری یاد کے لیے قائم کرنی ہے۔ قیامت قائم ہوگی، ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ لاٹھی ہے، اچھا اس کو کیا کرتے ہیں؟ میں مختلف کام کرتا ہوں، پتے جھاڑ دیے، سہارا لگا دیا، دشمن کا مقابلہ کر لیا، یہ چیزیں اور کام ہے میرے۔ اس کو زمین پہ ڈالے، زمین پہ ڈالا تو سانپ بن کے بھاگ جائے، ڈر گئے، پکڑ لے سے ڈر نہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں اسی طرح لاٹھی بنا دیں گے جیسا کہ وہ پہلے کی، اور پھر اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالیں۔ ایسا کیا تو سفید چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ فرمایا یہ دو معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں توحید کی دعوت دو۔ یا اللہ ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں میرا سینہ بھی کھول دے، میرے کام بھی آسان کر دے، میری زبان کی دشمن کو ختم کر دے، اور میرا وزیر میرے گھر میں سے حضرت ہارون کو بنا لیں، اپنی کمر سے مضبوط کر دیں، تاکہ ہم آپ کا حکم بجا لائیں اور آپ کی تسبیح اور تحمید بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا جیسے تو نے مانگی ہے بالکل بنوعان قبول کر لی ہے، ساری باتیں آپ کی قبول کر لی، اور پہلی دفعہ نہیں، ہم نے تو آپ کا پہلے بھی بڑے احسان کیے ہیں۔ آپ کے لیے تو لوگوں نے فرعون نے یہ کیا تھا کہ اس کو پیدا نہیں ہونے دینا، ہم نے پیدا کر کے اسی فرعون کے گھر میں پیدا پالا جو آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ اسی طرح کے اور واقعات بھی یاد کروائے، اور اس کے بعد فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، یا اللہ ہم جائیں، وہ تو سرکش ہے، وہ تو ہمارے اوپر زیادتی کرے گا، ہم آپ کی بات کیسے پہنچا سکیں گے؟ فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکم اسمع و ارى، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے، اور میں سنتا ہوں وہ کیا کہتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں اس کا کلا کما کروں گا۔ جاؤ فرعون سے کہہ دو فقولا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، آپ کلمہ بھی پڑھ لیں اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں، ان کو تم نے عذاب کو مبتلا کر رکھا ہے، اور سلام ہو ان پر جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں۔ اسلام کی پیشیہ اور یہی غیر مسلموں کے ساتھ سلام کا طریقہ ہے، السلام علیکم اتباع ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آپس میں گفتگو کہنے لگے اچھا تمہارا رب کون ہے؟ آپ ہمارا ہوا جیسے ساری مخلوق کو پیدا کی، تو پہلے لوگ جو ہمارے مر گئے فرمایا ان کو چھوڑ دو، مر گئے اللہ کے یہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ جو اللہ کے علم میں ہے ان کے ساتھ جو کرتا ہوں کرے گا، اپنی بات کرے۔ میرا اللہ وہ ہے جو بارش بھی برساتا ہے، اور جناب یہ مختلف قسم کی باغات اور کھیتیاں سب اگاتا ہے، اور اسی کو تم کھاتے ہو پیتے ہو، جانوروں کو کھلاتے ہو، اسی سے ہم ضرور زندگی پوری کرتے ہو، یہ ہمارا رب ہے۔
پھر موسیٰ کی ہدایت کہنے لگا اچھی طرح جس سے یہ جادو کے ساتھ ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، چلو ہم بھی جادو لائیں گے اور مقابلہ کریں گے، میدان میں شکست دیں گے تاکہ آپ کی فیور اور مددگار کوئی نہ ہو۔ اور میں وہی بات، اور ساتھ ہی کہتا ہے آپ ہی مجھے وقت بتا دیں کس دن اور کس وقت مقابلے کے لیے۔ فرمایا ہم کو معاملے کیا ہے لیکن دن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چھٹی ہے، تمہاری عید اور خوشی کا دن ہو تاکہ لوگ گھر میں ہوں، دفتروں میں نہ جائیں، اور دوپہر کا وقت ہو تاکہ چھٹی والے دن زیادہ لوگ سوتے ہیں جب اٹھ جائیں تاکہ سارے لوگ تماشا دیکھیں، اور پھر جس کی توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے گا۔ چنانچہ یہ مناظرہ اور یہ میدان مقابلہ شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی، ان سے پہلے انہوں نے لاٹھیاں ڈالی تھی تو سانپ نظر آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو سانپ بھی ڈر گیا اور منہ کھولا اور سارے سانپ بھی الگ کر دیا۔ ان جادوگروں کو جو مقابلے میں کھڑے تھے ان کو سمجھ آ رہی کہ جادو تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو حقیقت ہے، تو فوراً اس سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میں خرچ کیا ہے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بڑی سختی سے کہا کہ اگر باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں خالق جانب سے کاٹ کر زندہ کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤں اور لٹکا دوں گا اور تم اسی حالت میں تڑپتے ہوئے مر جاؤں۔ لیکن ان جادوگروں کا ایمان اتنا پختہ تھا، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے کر لے، ایمان ہمارے دلوں میں ایک دفعہ آ چکا ہے، اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہماری جان کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں ملے گا۔ ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جس پر تو نے ہمیں نبی کے مقابلے پر مجبور کیا تھا اس کی بھی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بعد میں ان کو مقابلہ کرنے سے پہلی سمجھ آ ہی گئی تھی کہ جادوگر نہیں، جادوگر ایسی باتیں نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، سمجھ تو گئے تھے، اس واسطے مجبوراً مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا آپ ان میرے بندوں کو بنی اسرائیل والوں کو لے کر دریا کے پار اپنے پچھلے اور جو ہے علاقوں میں چلے جائیں گے، فرعون بال نہیں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے جب وہ بنی اسرائیل قوم کو لے جانے لگے، سمندر پار کر گئے، پیچھے فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی اپنی فوجیں آ کر اس نے اپنی سمندر میں ڈال دیے، اللہ نے حکم دیا سمندر کو، وہ مل گیا اور یہ ساری کی ساری فوج فرعون کے ہوتے کا مر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ طور پہ آ جائیں اور چند دن یہاں رہیں اور ہم آپ کو کتاب دیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کو بھی لے کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ جلدی آ گئے پیچھے وقت؟ فرمایا میں اس واسطے جلدی آیا ہوں تاکہ آپ حاضر ہو جائیں۔ معلوم ہوا نیک کاموں میں اللہ کی رضا کرنے کے لیے جلدی سے جلدی آسان ہوتے ہی کہتے میں پہلے جاؤں۔ اسی طرح کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ اس میں جلدی کر کے دوسروں سے پہلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی پیچھے جو آپ کی قوم رہتی تھی انہوں نے تو بچنے کی پرستے شروع کر دی۔ غصہ تو بڑا آیا، پھر جب واپس آئے تو ان کو پکڑا اور پوچھا کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا سامنے نہیں سارے گل کھلائے ہیں، ہمارے پاس جیسے اولاد تھے ان سے اس نے بچنا بنا کر انہوں نے کہا یہ خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کر دور پر چلے گئے، خدا ادھر آ گئے۔ فقالوا هذا إلهكم وإله موسیٰ فنسي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا، وہ بچڑا سے آواز تو کوئی نہ کوئی نکال لیتا ہے لیکن ان کی بات نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، نہ کسی کی نفع نقصان کا مالک ہے، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا لیکن نہ سمجھی۔
تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے پہلے تو غصہ تھا کہ میں نے نائب بنا کر آپ کو چھوڑا تھا، آپ نے میری نافرمانی کی ہے کہ قوم کو سنبھالا، جو نے پہلے ہاتھ ڈالا، ہاتھ گاڑی پر بھی اور سر کے بال بھی تھے ان کو ذرا کھینچا، جس کی وجہ سے پریشانی تو ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یبنہم لا تأخذ دشمن کو ہنسانے کے لیے مجھے اس طرح میرے پاس نہ کھینچے، میرا کوئی قصور نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت معلوم ہونے کے بعد میں ہمیں پہلے گزرے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دعائیں مغفرت کی۔ سامنے سے کہا تجھے کیا تکلیف ہوگی، تو نے یہ کیا کچھ کھلا دیا؟ اس نے کہا میں نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی کو اٹھایا تھا، وہی میں نے بچنے میں ڈالی ہے، اس کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہو گئی ہے اور میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا پہلی صلاح یہ ہے تو آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں، کسی نے آپ کے ساتھ ہاتھ آپ کو لگا دیا تو بخار چڑھ جائے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو سزا دیں گے وہ پھر ہوگی، اور تیسری بات یہ ہے کہ جس کو تم نے خدا بنایا تھا اب ہم اس کو چلا کر رات کر کے اڑا دیتے ہیں اور سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تو وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، وہ ہر ایک کا مالک اور پورے وسیع علم والا ہے۔ قیامت قائم ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ بالکل ہم دنیا میں صرف ایک آدمی ہی رہے تھے، اس دن پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سارا جو ہے علاقہ ایک میدان برابر کا ہو جائے گا، کوئی ٹیلا اور کوئی اس کے اندر گڑھا نہیں ہوگا، اور جہاں آواز آئے گی کہ ادھر آؤ، سارے لوگ اس آواز کو سن کر اس کے پیچھے چلیں گے، آواز میں لوگوں کی مدد ہو جائے گی، کوئی بول نہیں سکے گا، اور جناب وہاں کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے تو وہ سفارش کام آئے گی، ورنہ نہیں۔ ایمان والوں کے حق میں ایمان والوں کو ہی اجازت ہوگی۔ سب گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گے۔ جب ہم قرآن نازل کرتے ہیں تو آپ جلدی پڑھنے لگتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، آپ خاموش رہیں۔ قرآن پاک کی جب تلاوت کی پہلے اسلام ختم کرنے پھر پڑھیں تو ہم آپ کو پڑھوا دیں گے۔ اس قرآن کے اندر ہے وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ ہی سچا بادشاہ ہے اور وہی معبود والا ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک عہد کیا تھا، لیکن وہ بھول گئے، تخت سے روکا تھا، انہوں نے اس کو استعمال کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں جنت سے پھر دنیا کی طرف آنا پڑا۔ اے آدم کی اولاد، دشمن ہے تمہارا ابلیس، تم اس نے جنت سے نکلوایا تھا اور تم ادھر سے جنت سے نکل کر زمین پر آئے، اب تم اس کے کہنے پر میرے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہو، یہ بات بہت بری ہے۔ جنت میں جانا ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع اور قرآن کی اتباع کرو۔ جنت میں نہ بھوک ہوگی، نہ ننگا بنا ہوگا، نہ پیاس ہوگی اور نہ ہی بھوک ہوگی، بالکل موسم برابر کا ہوگا۔ جو بہرحال اب شیطان نے آدم علیہ السلام کو جس طرح وہ درخت کا پان کھلا دیا، اس کا ذکر آیا، اور اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اندھے سے ہو کر اٹھیں گے تو کہنے لگیں گے یا اللہ ہم تو اندھے نہیں تھے، کبھی آپریشن نہیں کروایا، اینک نہیں لگوائی، اب ہم نظر کچھ نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ فرمایا جس پر تم میرے حکام سے اندھے بن کے چھوڑ دیا تھا، اس کا ہم بھی آپ کو چھوڑ جہاں سے مر دیا جانے لگے۔ جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی اور تمہاری طرح اپنے علاقوں کے اندر بڑے اترا کر چلتے تھے، آج ان کا کوئی نشان نام و نشان بھی نہیں رہا۔ اللہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک اگر ایک بات پہلے مقرر نہ ہوتی تو کب کا ان مشرکین کا کلا کما کر دیا گیا ہوتا، لیکن ٹائم آئے گا تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے۔ آپ صبر کریں، اللہ کی تسبیح اور حمد صبح و شام بیان کریں، اور رات کے اوقات میں بھی بیان کریں، دن کو بھی بیان کریں، اور ان لوگوں کی طرف نظریں آپ کی نہ جائیں جن کو ہم نے دولت دنیا دے رکھی ہے،
رزق دینے والا تو اللہ ہے. خیر و رزق رب خیر و آپ کا. آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور آپ اس پر خود جم کے رہیں. ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے, ہم آپ کو رزق دیں گے. آپ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق معاوضہ کیوں نہیں لاتے, تو فرمائے تھوڑی معاوضے پہلے دے دیے ہیں اور معاوضے تم لاتے اور اللہ لگتا میرا کبھی ربنا. ہم پیغمبر اس واسطے بھیجتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یا عذاب کے وقت یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول آتا ہے معصوم اتباع کر کے جہنم کی آگ سے یا عذاب سے بچ جاتے, رسوائی سے بچ جاتے. ہم نے پیغمبر بھیج دیا, اب تمہارا کوئی ضرورت نہیں چلے گا. کل متربص, آپ کہہ دیجیے سب انتظار کرو, تم بھی اور ہم بھی. اب ہم دیکھیں گے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ, اور سب تم جان لو گے کون سیدھے راستے پر اور ہدایت پر چلنے والا ہے اور کون ٹیڑھے راستے پر اور جہنم کی طرف جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلائے اور جہنم سے بچائے. جزاک اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا يا الله دین اور دنیا